وزیر اعظم نواز شریف نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آج فوجی قیادت سے کلیدی اور طویل صلاح مشورہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس عزم کا اعلان کیا گیا کہ معصوم شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ بلدیاتی قوانین میں ترامیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کو آج بڑی فتح ہوئی ہے۔ اس نے قانونی جنگ جیت لی ہے جب سندھ ہائی کورٹ نے حالیہ ترامیم کو مسترد کر دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ صلاح مشورہ اور مفاہمت پر عمل کریں گے اور اس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کل صدر ممنون حسین نے پاکستان اور پاکستان کے بھیک کے پیالے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان فی الحال اپنا بھیک کا پیالہ توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ چند روز قبل کراچی کے قریب کنجر جھیل میں 5 دوستوں کا اجتماعی قتل ہوا یا اجتماعی خودکشی کی، اس بارے میں گتھی آج بھی نہیں سلجھی۔ پاکستان میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، پچھلے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان کی فوجی قیادت نے آج طویل صلاح مشورے کے بعد اور انسداد دہشت گردی کے قوانین اور حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینے کے بعد اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف حتمی جنگ جاری رہے گی اور کسی بھی صورت میں ان دہشت گردوں کو نہیں بخشا جائے گا جو معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت ایک یکساں حکمت عملی کے حوالے سے مؤثر کارروائی کرے گی اور ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا جو پاکستان کے معصوم شہریوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ زن ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک طویل اجلاس ہوا جس کی صدارت خود وزیر اعظم نواز شریف نے کی، جس میں خصوصی طور پہ شریک ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم اور اس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل سرفراز ستار کو بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اور داخلہ اور دفاع کے سول آفیشلز بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پہ شریک تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے آج اس اجلاس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ اس حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا جو کہ دہشت گردوں کے خلاف جس کو سامنے لانا ہے اور جس کو اب ایک یکسوئی سے فوجی اور سول قیادت آگے بڑھائے گی، اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ وہ لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے جو قوانین سامنے لائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کو سزا دلانے کے لیے کتنی مؤثر اور فوری طور پہ کارروائی کی جائے، اس کے لیے بھی ایک علیحدہ حکمت عملی آج ترتیب دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے اور فوجی قیادت کی جانب سے کہ فاٹا ہو یا پاٹا اور یا کراچی، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے سول اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے اور مکمل طور پہ اتفاق رائے ہے۔ اہم اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت کہ چند روز قبل حکومت پاکستان کا یہ اعادہ سامنے آیا تھا کہ اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں یا انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کو بند نہ کیا جائے، لیکن اس اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد تحریک طالبان نے اسے مسترد کر دیا تھا، اس کا مذاق بھی اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی پیشکش طالبان کو قبول نہیں ہے۔ اسی دوران شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا تھا، دہشت گرد حملہ، اور وہ فوجی جوان جو نماز ادا کر رہے تھے ان پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد 8 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ اور آج کا اجلاس اس پس منظر میں بہت اہمیت ہے جس کی کہ آج سول اور فوجی قیادت ایک صفحے پر ایک کمرے میں اکٹھی ہوئی ہے اور وسیع پیمانے پر ایک صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا جو معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرتے ہیں۔ اس اہم اجلاس کے اثرات آئندہ دنوں میں دیکھنے میں آئیں گے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بہرحال کھلے ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ قتل کرتے ہیں یا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج سیاسی میدان میں
متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قانونی فتح ہوئی ہے اور ایک بڑی مورل وکٹری ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی قوانین میں ان تمام ترامیم کو مسترد کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لائے گئے تھے، جن کے براہ راست اثرات ہوتے بلدیاتی انتخابات میں جو بہت جلد ہونے والے ہیں، جو کہ شاید اب فی الحال ممکن نہ ہو۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مفاہمت کا نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری جو آج خصوصی طور پہ کراچی پہنچے اور انہوں نے ایم کیو ایم سے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دی۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قانونی فتح ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان تمام ترامیم کو مسترد کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حالیہ دنوں میں متعارف کرائی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا بلدیاتی انتخابات جو آنے والے بلدیاتی انتخابات تھے۔ یہ ترامیم براہ راست اس پہ اثر انداز ہوتی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا یہ تھا کہ سیاسی چالاکی کے ذریعے اس کے مینڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی پٹیشن بھی داخل کی تھی اور اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے ایک سیاسی تحریک بھی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج قانونی فتح ہوئی ایم کیو ایم کو۔ اس کے نتیجے میں جو ترامیم تھی وہ مسترد ہو گئی، حالات وہی ہو گئے جو کہ ان ترامیم سے پہلے کے تھے، اور اس کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ انتخابات جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دیے ہیں اس پہ کرائے جائیں تو اسے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سیاسی چپقلش بڑھے اور سیاسی خلیج میں اضافہ ہو، اس حوالے سے جناب آصف علی زرداری ایک بار پھر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو آج کراچی واپس آئے، انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان صلاح مشورہ بھی جاری ہونا چاہیے اور اس قسم کی مفاہمت کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے جو پچھلے 5 سالوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ اس حوالے سے آج کے فیصلے آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب آصف علی زرداری کا یہ حکم سامنے آیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ آج 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں چیف منسٹر جناب سید قائم علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید اویس مظفر، جناب نثار کھوڑو اور جناب منظور وسان کو رکھا گیا ہے، جو اب ایم کے ساتھ باقاعدہ سیاسی مذاکرات کرے گی۔ اور کوشش یہ ہے جناب آصف علی زرداری کے ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور بات چیت کے ذریعے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ آج کا فیصلہ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک قانونی شکست ہوئی ہے جو کہ ہائی کورٹ میں آئی۔ اس کی وہ پوزیشن بھی خراب ہوئی جو پچھلے کئی دنوں سے پیپلز پارٹی نے مینٹین کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال آج پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے تھے کہ اس حوالے سے ان کو یقینی طور پہ یہ فیصلہ پسند آیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب انتخابات میں تعطل ہو جائے گا، بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہتی تھی کہ 18 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اصرار تھا کہ یہ انتخابات بہر صورت 18 جنوری کو ہوں۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کابینہ کے سینئر وزیر جناب نثار کھوڑو نے پیپلز پارٹی کا حکومت کا موقف کا بھی اظہار کیا اور اس بات پہ یقین کا اظہار کیا کہ اب انتخابات مقررہ تاریخ پہ نہ ہو پائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 26 تاریخ کی، اور یہ 30 تاریخ کو اناؤنس کیوں کیا گیا؟ کہ جبکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ 26 تاریخ سے 29 تاریخ تک نامینیشن پیپر داخل کرنے کی ٹائم ہے۔ اگر یہ فیصلہ 26 تاریخ کا لکھا ہوا تھا تو پھر اس وقت اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، اور ڈیلیمیٹیشن سیٹ اسائڈ کر دی گئی ساری سندھ میں۔ اگر ساری سندھ میں ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز سیٹ اسائڈ کر دی ہے تو پھر ہائی کورٹ کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ الیکشن پوسٹ پونڈ۔ سپیریئر جوڈیشری کے پیچھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب ڈیلیمیٹیشن ہی ختم ہو گئی تو لوگ نامینیشن پیپر کیسے بھریں گے، کہاں بھریں گے؟ لیکن آج سندھ ہائی کورٹ کے حکم میں جو 2 رکنی بینچ نے جاری کیا، یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن شیڈیول کے حوالے سے اب رجوع کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اطلاعات کے مطابق سندھ کی حکومت اب فیصلہ کر رہی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل
سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرے گی۔ آج اس فیصلے کے بعد یقینی طور پہ MQM مسرور تھی، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں اس کی تیاری مکمل ہے اور انتخابات اگر شیڈیول کے مطابق 18 جنوری کو ہوں تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کا اظہار قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں جناب فیصل سبزواری نے کیا۔ ہماری خواہش یہ ضرور ہے گو کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ سندھ حکومت الیکشن کی بر وقت اور الیکشن کی اپنے وقت کے اوپر ہونے کو ممکن بنائے، یہی خواہش بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس جاری و ساری رہے۔ الیکشن کا پروسیس جاری و ساری رہے گا یا نہیں یہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بہت اہم پیش رفت ہے آج سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ، جس کے ذریعے وہ تمام ترامیم مسترد ہو گئی جو پچھلے کئی مہینوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی قوانین اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اس مقدمے میں MQM کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ MQM کے ہی ممتاز رہنما اور سینیٹر جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اس کی سگنیفیکنس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ MQM کو مکمل تسلی ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بد اطمینانی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں تو میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی جوڈیشل اور لیگل ہسٹری میں یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ جیت ہار ہوتی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو جیری مینڈرنگ کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ امریکن کورٹس نے جس کا اطلاق کیا تھا، جس کا سٹارٹ انہوں نے ہی لیا تھا، تو پاکستان کی جوڈیشل اور لیگل ہسٹری میں جیری مینڈرنگ کے حوالے سے یہ پہلا ججمنٹ ہے، اور جو کہ بڑا ہی سحر حاصل ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی ڈسکشن ہوا ہے تو فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو تو بہت ہی زیادہ اس کے اندر مواد بھی ہے، اور ابھی سے ہی دنیا جہاں کی جو لا یونیورسٹیز ہیں اس فیصلے کی کاپی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ ان ترامیم کو اگر ہم ایک طرف رکھیں جو کہ آج مسترد ہو گئی، تو جو موجودہ حیت ہے بلدیاتی ایکٹ کی یا بلدیاتی قوانین کی، اس پر MQM کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اطمینان بخش ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس میں بھی کہیں نہ کہیں MQM کو شاید کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، لیکن MQM یہ سمجھتی ہے کہ 18 تاریخ کو یا جلد سے جلد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے چاہیے۔ اور پرابلم اس طرح سے ہے کہ 98 کا سینسس ہے، کیونکہ نیا سینسس نہیں ہوا، ہر 10 سال بعد سینسس ہونا چاہیے۔ MQM کا یہی موقف تھا پہلے کہ بغیر سینسس کے آپ ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے، لیکن MQM کے اس موقف کو اور الیکشن کمیشن کے اس موقف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 98 کے سینسس کے باوجود نئی ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو 98 کے سینسس کے حساب سے پورے سندھ میں پاپولیشن سپلٹ موجود ہے، کہاں کس پاکٹ میں کتنی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کے حساب سے کانسٹیٹوئنسیز بننی ہے۔ اور اگر تو قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں اتنے لوگ رہیں گے، تو یہ تو ایک سمپل میتھمیٹیکل فارمولا ہے، ڈیوائڈ کر کے آپ کو مل جائے گی کتنی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی۔ تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ جو 2013 میں جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا ڈیلیمیٹیشن کا، اس سے پہلے جو سچویشن ہے وہ سامنے ہے، اور اس پہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، اور یہی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ MQM کے اندر بنیادی طور پہ خود کتنی تیاری ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ زیادہ تر قانونی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ MQM کتنی تیار ہے کہ اس تمام مسئلے کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے جو آصف علی زرداری صاحب نے ابھی شروع کرایا ہے، تاکہ سندھ کے اندر ایک مفاہمت کی فضا جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی سیاسی چپقلش ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ماحول اوورآل خراب ہو؟ مذاکراتی حل کے لیے کس حد تک MQM تیار ہے؟ بالکل تیار ہے۔ MQM نے کبھی بھی مذاکرات کے آپشن کو مسترد نہیں کیا، اور ہمیشہ جب بھی پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی صرف اس ایشو پہ نہیں کسی بھی ایشو پہ مذاکرات کی دعوت دی، MQM نے بھرپور مذاکرات کیے۔ لیکن مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ مذاکرات، کہ میں نے اپنی ساری بات آپ کو بتا دی اور آپ کی میں بات سنوں نہیں۔ تو مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، انٹریکٹیو ہونے چاہیے، اور معاملہ سالو کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس میں یہ ایسا نہ ہو کہ میں ون سائیڈڈلی
بائی وے آف میجورٹی اپنی جتنی بھی اوپینین ہے آپ پہ مسلط کر دوں. اچھا، اور آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ مرکز میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کریں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں اور اپنی سیاسی پوزیشن کو مرکز اور صوبے میں علیحدہ رکھیں یا ایڈجسٹ کریں؟ دیکھیں، جو بنیادی ایم کیو ایم کا موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی جس اچھی طرح چل سکتی ہو اور پاکستان کی بھرپور جس طرح خدمت کی جا سکتی ہو کی جائے. کراچی جو ہے وہ ایک اکنامک ہب ہے پورے پاکستان کا، اور کراچی کو سٹیبلائز ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہونی چاہیے، یہاں ایکول اپرچونٹی ہم واقع ہونے چاہیے ہر چیز کے، امپلائمنٹ کے، کاروبار کے، اور اس کے لیے ہمیں پی ایم ایل این سے بات کرنی پڑے گی. ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے گی، ضرور بات کریں گے، کیونکہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کل صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان کے ہاتھ میں جب تک بھیک کا پیالہ ہے وہ تو ہے، وہ فی الحال نہیں توڑا جا سکتا. ماہرین بھی کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ اس وقت ہم پلہ ہو کہ پاکستان ان قوتوں سے بات نہیں کر سکتا یا مطالبات نہیں کر سکتا جس کی مدد اس کو چاہیے، خاص طور پہ معاشی مدد. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.